تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تم عادل بھائی کے چہرے پر پینٹنگ کر کے آؤ گی۔ اپنی کزن کی بات سن کر مائرا کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ وہ سب کزنز ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے جب مائرا کی باری آئی تھی۔ سب جانتے تھے وہ عادل آفندی سے کتنا ڈرتی تھی، جو بچپن سے اس پر سختی کرتا آیا تھا۔ بکواس نہ کرو، کوئی اور ڈیئر دو، وہ فوراً بولی، لیکن سب کے مذاق اڑانے پر اپنی عزت نفس بچانے کو ڈرتے ڈرتے عادل کے کمرے میں گئی تھی۔ عادل بیڈ پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔ وہ عادل کے سرہانے بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر نقش و نگار بنانے لگی۔ یا اللہ مجھے بچا لینا، یہ کنگ کانگ جا کیا تو ظالم مجھے ظالم نکل جائے گا۔ میک اپ مکمل کرتے جیسے ہی وہ بھاگنے لگی، اپنے ہاتھ پر کسی کی پکڑ محسوس کر کر وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی، جو جھٹکے سے اسے کھینچ چکا تھا۔ آخر کار میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو ہی گیا، کہا تھا نا اپنی بات منوا کر ہی دم لوں گی۔ ماہرہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے اپنی کزنز مرحا اور ردا سے بولی، جو اس کے تایا کی بیٹیاں تھیں۔ ماہرہ اس شہر کے مشہور بزنس مین شہزاد آفندی کی بیٹی تھی، جس کی ماں بچپن سے وفات پا گئی تھی۔ تب سے اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے دوبارہ شادی نہ کی تھی، کیونکہ جان بستی تھی اس ننھی چڑیا میں ان کی۔ وہ نہایت مقبول تھے، تبھی ان کی دشمنیاں بھی بہت تھی۔ تبھی اپنے سب سے بڑے بھائی ناصر صاحب کے بڑے بیٹے عادل سے اس کا بچپن میں نکاح کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ ڈر گئے تھے جو لوگ ان کی بیوی پر حملہ کر سکتے تھے وہ ان کی بیٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بچپن سے ہی باندھ دیں گے، تاکہ وہ کسی کی محفوظ آغوش میں تو رہے، اگر وہ نہ بھی رہے تو کم از کم ان کی یہ سکون تو ہوگا کہ وہ اس کو کسی کے سپرد کر کے آئے تھے۔ ناصر صاحب کا ایک بڑا بیٹا عادل، اس سے چھوٹا بیٹا حمزہ اور اس سے چھوٹی بیٹی منہا تھی، جبکہ ناصر صاحب سے چھوٹے بھائی خلیل صاحب کی 2 بیٹیاں ردا، سمرین اور ایک بیٹا ابراہیم تھا، اور سب سے چھوٹے شہزاد صاحب تھے، جن کی صرف ایک اولاد مائرہ تھی، جو سب کی ہر دل عزیز تھی۔ عادل چونکہ سب کزن سے بڑا تھا، اسی لیے اس میں ڈسپلن کافی زیادہ تھا۔ دوسرا، وہ یونیورسٹی میں ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ پڑھتا تھا، تبھی اس کا انداز ذرا روکھا سا تھا، جو اس کے ینگ کزنز کو کوفت میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ حال ہی میں حمزہ اور ردا کی شادی ہوئی تھی۔ اس خاندان میں جلد ہی شادی کا رواج تھا، مگر مائرہ ابھی یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، تبھی اس کی خواہش کو پورا کرتے شہزاد صاحب نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا تھا، اور آج وہ اپنی کزنز کے ساتھ خوشی خوشی وہاں داخل ہوئی تھی۔ عادل اس سب کے حق میں نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہوتا ہے، مگر اس کی اپنی بہن مرحا بھی وہاں تھی، اسی لیے اس نے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا تھا اور اسے جانے دیا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے وہ بہت چڑ کھاتی ہے، اس لیے وہ اس کے معاملات میں کم ہی بولا کرتا تھا، مگر جہاں بولنا ضروری ہوتا وہ ضرور بولتا تھا، اور اس بات پر وہ اچھی خاصی تب جاتی تھی۔ ردا ان دونوں سے 2 سال بڑی تھی، تبھی وہ ان سے 2 کلاسز آگے تھی، جبکہ مرحا اور مائرہ نے ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ دونوں اس کو بائی کرتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہو چکی تھی اور ایکسائٹڈ تھی کہ آج انہیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جاتی ہی ان کی 1-2 لڑکیوں سے دوستی ہو چکی تھی، جبکہ مائرہ کی خوبصورتی دیکھ کر لڑکے اس سے بات کرنے میں پہل کر رہے تھے، مگر اس نے کسی کو بھی سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کن مشکلوں کے بعد یہاں ایڈمیشن لے پائی ہے۔ اگر اسے کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ لیا جاتا تو یقیناً اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اس نے مہرہ کے کان میں گھستے ہوئے کہا، اگر تمہارے بھائی نے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو یقیناً مجھے کچا کھا جائے گا۔ اس کی بات پر مرحا نے اپنی ہنسی دبائی اور نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اب اتنا بھی ہلاکون خان نہیں ہے میرا بھائی، وہ اسے چھیڑتے بولی، جس پر وہ ناک کھلا کر رہ گئی تھی۔ ایک لیکچر تو ان کا اللہ اللہ کر کے گزر گیا تھا، جبکہ دوسرے لیکچر میں جیسے ہی ان کے
سر داخل ہوئے تھے تو ان دونوں کا ہی منہ کھلا رہ گیا تھا۔ جی ہاں، تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، عادل آفندی تھا، مائرہ کا منقو۔ مائرہ نے سختی سے آنکھیں میچی، تو کیا اب وہ اپنے اس جلاد کزن سے پڑھا کرے گی؟ مرحا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، جو مجھے میرے سامنے نظر آ رہا ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے ضبط سے کہا تھا، جس پر مرحا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے تسلی دی تھی۔ تمہیں بھی ٹھیک وہی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرے بھائی صاحب ہی ہیں۔ اس نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھا کہ اب وہ اس پر اور زیادہ نظر رکھ سکے گا۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو انگلش انچارج، عادل آفریندی۔ اس نے شائستہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ آج تو اس کی چھاپی نرالی تھی، فرینچ بریڈ، سٹائلش ہیئر کٹ، 3 پیس سوٹ اور اوپر سے ستم ڈھاتا ڈمپل، تو کسی کا بھی دل بے ایمان کر سکتا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھر رہی تھی، وہیں لڑکے بھی اس سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ماہرہ لڑکیوں کا یہ انداز دیکھ کر جل بھن گئی، جو اس کے جلاد صفت نیچر جانے بغیر ہر صدقے والی جا رہی تھی۔ مائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی آنکھیں نکال کر بٹنے کھیلے، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اسے عادل پر آ رہا تھا، جو خود کو سوکھا کرنے کے چکر میں مائرہ کو اوکھا کر چکا تھا۔ کیا ہو گیا، تم نے کیوں انگارے چبائے ہیں؟ مرحا نے اس کے قریب کھسکتے پوچھا۔ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ تمہارے بھائی نے ہم پر نظریں رکھنے کے لیے ہماری کلاس جوائن کی ہے، ورنہ ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا لیکچر لیتے پھرے؟ لیکن پھر بھی تم بھائی کو پسند کرنے والی نظروں سے کیوں گھور رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کیا ہے بھائی نے؟ آخر مرحا کی بھڑاس باہر آ ہی گئی۔ میری آزادی چھیننے آ گیا تمہارا بھابھی کٹنا بھائی۔ ویسے یار، بھائی آج تو کمال لگ رہے ہیں، ساری لڑکیاں انہیں دیکھ کے آہیں بھر رہی ہیں، مرحا نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ مائرہ نے اس کو گھورا، جس پر اس نے فوراً سرنڈر کیا۔ اسے اپنی نیلی آنکھوں والی کزن پلس بھابھی بہت پیاری تھی، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانے تھی۔ انٹروڈیوس یور سیلف کلاس، عادل نے مائرہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ باری باری سب نے اپنا انٹرو کرایا۔ مائرہ نے بھی جلتے بھنتے اپنا نام بتایا اور بیٹھ گئی، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ شہزاد لگانا نہیں بھولی تھی، جسے سن کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح عادل کے چہرے پر غصے والے تاثرات ابھرے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر عادل کو جلا کر مائرہ کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا عادل کی ناک میں ایسا دم کرے گی کہ وہ خود یہ جاب چھوڑ دے گا۔ مائرہ کی آنکھیں اب چمک اٹھی تھی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو مائرہ؟ مرعا نے اس کی آنکھوں کو شیطانیت سے چمکتے دیکھ کر پوچھا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ تمہارے بھائی کی ناک میں دم۔ اب کی بار وہ بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی تو عادل کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس چھوٹی سی پٹاخہ لڑکی سے اسے بچ کر رہنا چاہیے تھا۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے، جب ان کی ہی یونیورسٹی اور اس کی کلاس کا ایک لڑکا شیر دل اس کے زیادہ ہی ارد گرد منڈلانے لگا تھا۔ اسے مائرہ دل و جان سے بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ اس کی گڈ لکس میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کام کرنے کے لیے وہ بےتاب رہتا تھا، کبھی اس کے لیے نوٹس کاپی کروا لاتا تو کبھی اسے کیفے سے لنچ لا دیا کرتا، مگر مرحا اسے منع کرتی رہتی تھی کہ اگر بھائی نے اسے دیکھ لیا تو اس سے ضرور کچا چبا جائیں گے، مگر وہ ناک پر سے مکھی اڑا کر رہ گئی تھی کہ انہیں بتائے گا ہی کون۔ وہ کندھے اچکاتے بولی، میرے تو کام ہو رہے ہیں، مجھے اس سے کیا، کم از کم ہمیں دھوپ میں کھڑے تو نہیں ہونا پڑتا نوٹس کے انتظار کے لیے، ورنہ ہم کب کے کالے ہو گئے ہوتے۔ وہ کہیں لگاتے ہنسی۔ آج بھی ایسے ہی اچھے سے محسب میں وہ گراؤنڈ پہ کھڑے تھے جب شیر دل اس کے قریب آیا تھا اور اس سے ہنس کر باتیں کرنے لگا تھا۔ عادل جو وہاں سے گزر کر اپنے آفس میں جا رہا تھا، اس کی نظر جب مائرہ اور شیر دل پر پڑی تو اس کی کنپٹیاں سلک اٹھی تھی۔ آخر وہ ایک انجانی لڑکے سے ہنس ہنس کر کیسے بات کر سکتی تھی؟
اس نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر مجال یہ جو لڑکی پاس آ جائے، اسے غصہ آیا تھا اور وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اسے گوارا نہ تھا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد سے بات کرے۔ اندر جلیسی نے سر اٹھایا تھا، تبھی وہ اس کے قریب جا کر اسے ڈپٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ ان کے قریب جاتے ہوئے وہ اور جل بھن گیا تھا۔ تم آؤ نا کبھی میرے گھر میں، تمہیں اپنے تمام فرینڈ سے ملواؤں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے گھنکتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کو یہاں موجود دیکھ کر مرحا اور مائرہ کا سانس سوکھ چکا تھا۔ ان دونوں کو ہی اس کے یہاں آنے کی امید نہ تھی۔ مرحا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کہا بھی تھا کہ شیر کی کچھار میں ہاتھ مت ڈالو، مگر تمہاری عقل میں یہ بات پھنستی کہاں ہے؟ جس پر وہ تھوک نگل کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ زرہن نے شیر کو نوٹس کاپی کروانے کے لیے بھیجا تھا، وہ وہی دینے آیا تھا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ شیر کو گھور کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ شیر اس کو کوئی وضاحت دیتا، وہ ڈپٹتے لہجے میں بولا تھا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اپنی جان بچا کر وہ وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ وہ اب سلگتی نگاہوں سے ماہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے آ کر آفس میں ملو، وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے پلٹا تھا، جب وہ پیچھے سے بولی، مگر میں کیوں آؤں؟ وہ دانت پیستے بولی، جب اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر نہیں لے جاؤں تو شرافت سے خود ہی آ جانا، ورنہ مجھے دوبارہ کسی کے ہاتھ بلاوا بھیجنا پڑے گا جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ یہ کہتے وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ تمہارا بھائی ہے کہ ہلاکن کان کہے گا، میری جان وقت سے پہلے لینا چاہتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی جب مرحا نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو جلدی سے جاؤ، یہی نہ ہو کہ گھر جانے تک بھائی کو اور غصہ آ جائے اور تمہاری گھر جا کر خیر نہ رہے۔ اس کی بات سنتے وہ جلاتوں کا ورد کرتے ہوئے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ پہلے ہی غصے سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کسی بھی لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالتو یونیورسٹی میں، مگر تم میری بات کو نظر انداز کیوں کرتی ہو؟ وہ ایک ایک قدم اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا کہ وہ ڈر کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ میری مرضی، میں جس مرضی سے بات کروں، آپ کون ہوتے مجھے روکنے والی؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے غصے سے بول رہی تھی، جس پر عادل کا غصہ جو ٹھنڈا ہونے کو تھا دوبارہ عود کر آیا تھا۔ بتاؤ بھی تمہیں کون ہوتا ہوں میں تمہارا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا تو اس کا حلق خشک پڑنے لگا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو میں کوئی ایسی حرکت کر جاؤں جس سے بعد میں تم پچھتاتی پھرو، اور اب مجھے تم کسی اور لڑکی کے ساتھ نظر آئی تو اس سب کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا تھا، جب وہ وہاں سے دروازہ کھول کے بھاگ چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے باز نہیں آئے گی۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو اس نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے دوبارہ اس لڑکی کو مائرہ سے بات کرتے دیکھا تھا، جس پر اس کا غصہ پھر جاگ اٹھا تھا۔ وہ گھر جا کر اس سے خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ دونوں گھر نہ آئی تو وہ اپنے چچا سے پوچھ بیٹھا تھا، کیا بات ہے چچا، ابھی تک مائرہ اور مرحا گھر نہیں آئی؟ وہ جو لاؤنج پہ ہی بیٹھے تھے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ہاں بیٹا، وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہے، کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی، میں نے کہا تھا انہیں کہ 8 بجے سے پہلے آ جانا۔ ان کی بات سنتے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھک گیا تھا، تبھی وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس کے نیند میں جاتی ہی دوسری طرف وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی تھی، ہنستے کھیلتی ہوئی۔ جب انہوں نے زیرک نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا، خطرے کو محسوس نہ کرتے ہوئے وہ دونوں خوش ہوئی تھی۔ آج رات وہ لوگ سارے مل بیٹھ کر ٹروت اور ڈیئر کھیلنے لگے تھے۔ حمزہ ابراہیم ایک طرف، جبکہ دوسری طرف ردا، مرحا، سمرین اور مائرہ تھی۔ جیسے ہی ردا کی طرف بوتل گھوم کر آئی تو حمزہ نے اسے شریر نگاہوں سے دیکھا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ جو بھی بولے گا میں ڈیئر کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ حمزہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے شرماتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حمزہ کوئی الٹا ہی ڈیئر دے گا، اس لیے اس نے پہلی حفاظتی تدابیر کرنی چاہی تھی۔ جب حمزہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا،
اور اشارہ کیا تھا، چلو بیٹا ذرا کمرے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم تو پر احسان کرتے ہیں کہ تمہیں بس یہ کرنا ہے، تمہیں حمزہ بھائی کے گلاس سے پینا ہوگا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں تم کسی کا جھوٹا نہیں پیتی، اس لیے یہی تمہارا ڈیئر ہوگا۔ نائرہ نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جو کبھی کسی کو زندہ سلامت نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بچوں میری باری آنے دو، پھر میں دیکھنا تمہیں ایسا ڈیئر دوں گی تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کرتے بولی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حمزہ کے جوس کو اپنے لبوں سے لگایا تھا اور ایک ایک گھونٹ پی کرتی گئی، جس پر سبھی نے زور و شور سے تالیاں بجائی تھی۔ ایسے ہی سب کی باری آنے لگی تھی اور سارے کھیل کھیل رہے تھے۔ جب بوتل کا رخ عین مائرہ کے سامنے آ کر رکا تھا، اس نے اس دفعہ ڈیئر لیا تھا۔ تم سب چپ رہو، اب ڈیئر میں دوں گی۔ ردا اسے خطرناک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، مگر وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی، اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی تھی، جس پر وہ منہ پھلا کے بیٹھ گئی تھی۔ بولو کیا بولنا چاہتی ہو، آخر کیا ہی دے لوگی تم مجھے؟ وہ اتراتے ہوئے بولی تھی، جب اس کی منہ سے نکلنے والی بات اسے دنیا جہاں گھومتے ہوئے نظر آئے تھے، اور وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، یہ میں نہیں کروں گی، کیونکہ ردا نے اسے ڈیئر دیا تھا۔ تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تم عادل بھائی کے چہرے پر کچھ پینٹنگ کر کے آؤ گی، میک اپ یا پینٹ، کچھ بھی۔ اپنی کزن کی بات سن کر مائرہ کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ سب جانتے تھے وہ عادل آفندی سے کتنا ڈرتی تھی، جو بچپن سے اس پر سختی کرتا آیا تھا۔ بدتمیزی نہ کرو، کوئی اور ڈیئر دو۔ وہ فوراً بولی، ہاں میری بائی تو بڑی شیر بن رہی تھی، اب ہو گئی نا بولتی بند، مان لو کہ تم ہو ہی پھس۔ ردا اسے چھیڑتے بولی تو وہ تب اٹھی تھی۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ صاف انکار کرتے بولی، یار اس دن کون کہہ رہا تھا میں کسی چنگیز خان سے نہیں ڈرتی؟ مرحا کی بات پر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی، لیکن پھر سب کے مذاق اڑانے پر اپنی عزت نفس بچانے کو وہ تیار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں۔ وہ پیر پٹکتے اوپر آ چکی تھی، جبکہ عادل کا کمرہ آتے ہی چین کارنر پر تھا، سب کی پہنچ سے دور اس کے دروازے کو ڈرتے ڈرتے کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ جلد و جلال تو کا ورد کرتے جہاں عادل بیٹھ کر آندھے منہ سو رہا تھا، یہ اس کے سونے کا وقت تو نہ تھا۔ وہ دانتوں تلے ناخن کترتی سوچنے لگی اور اپنی ہمت باندھے اندر داخل ہوئی۔ وہ عادل کے سرہانے بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود مارکر کو دیکھا کہ کر تو وہ یہی آئی تھی کہ میک اپ کرے گی، مگر اس کے منہ پر ڈرائنگ بنانے اور میک اپ کرنے میں فرق ہی کیا تھا۔ وہ دانت نکالتے خود سے بولی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر کار اس نے بلیک مارکر کو کھولتے ہوئے آنکھوں میں شرارتی پن لیے اس کی مونچھیں بنانا شروع کی تھی، اور گول گول مونچھیں بناتے اسے سخت ہنسی آ رہی تھی، جسے وہ بمشکل قابو کیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی نقلی داڑھی بنائی تھی، اور اب اس کے ہاتھ اس کی آنکھوں کی جانب بڑھنے لگے تھے جب وہ ٹھڑک کر رکی تھی۔ اتنی لمبی پلکیں دیکھ کر اس کو اس سے جلن محسوس ہوئی تھی۔ یہاں لڑکیوں کی پلکیں اتنی مشکل سے لمبی ہوتی ہیں، اور یہ لارڈ صاحب ہیں جن کی بغیر محنت کے اتنی لمبی پلکیں، پتہ نہیں کیا کھا کر پیدا کیا تھا ان کی تائی جان نے، کمبخت اتنی خوب روح ہے کہ دل کرتا ہی نہیں کھا جائیں۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک نہارتے ہوئے بولی، مگر اگلی ہی پل اپنی سوچ پر لعنت بھیج گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ شیر کی کچھار بھی موجود تھی۔ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا اپنا ڈیئر پورا کر کے، اور اب جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں پر گلاسز بنانے لگی تو اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا کہ اس کی چیخ نکلی تھی، جسے اگلے ہی پل وہ اس کے گداز ہونٹوں پر اپنی سخت ہتھیلی جماتے گھونٹ چکا تھا، اس کے گلے میں ہی، اور اسے جھٹکے سے پلٹا تھا کہ وہ اس کے بیڈ پر گری تھی اور وہ اس کے اوپر کسی سایہ دار درخت کی طرح چھا سا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس نے اپنے انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ اس سے دریافت کیا تھا، جس کی خوف سے بولتی بند ہو چکی تھی اور وہ من بنانے لگی تھی۔ وہ یہاں بس کچھ نہیں۔
وہ ایک ایک کرتے کانپتے لفظوں میں بولی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اسے گھوری سے نواز گیا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اتنی معصوم تم ہو نہیں، میسنی کہے گی، کچھ نہ کچھ تو ضرور کر رہی تھی تم۔ وہ زیر نگاہوں سے اس کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولا تھا، جب جلدی اسے اس کے ہاتھ میں مار کر محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے دبوچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ سے مار کر چھینا تھا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ مار کر لے کر کیا کری تھی میرے پاس؟ کچھ کیا تو نہیں تم نے؟ اس نے اس کو اپنے نیچے دبائے پہ لیتے ہی ڈریسنگ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا تھا، جہاں اپنا چہرہ دیکھ کے وہ سکتے میں ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے دلکش اور جاذب نظر چہرے کے ساتھ اس لڑکی نے کیا گندا مذاق کیا تھا۔ اس نے کچر جبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا پورا وزن اس پر منتقل کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اگر تم نے اس کو صاف نہ کیا تو یقیناً میں تمہیں یہاں سے اچھے حال میں تو جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کو کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا، جو وہ سختی سے مچ چکی تھی۔ یہ آپ کیا کریں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سب کو چیخ چیخ کر بلا لوں گی۔ وہ اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اور اپنا وزن اس پر ڈالتا اس کی کراہیں بلند کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھے مجھ پر سے، بلڈوزر کہیں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر اوپر بیڈ کے ساتھ پن کر گیا تھا اور اس کے لبوں پر اگلے لمحے جھکا تھا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت کا نشانہ بنا گیا تھا کہ وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کبھی بھی اس نے اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی تھی، چاہے وہ اس کو جتنا مرضی تنگ کر لیتی، مگر وہ ہمیشہ اس کی جان بخشی کر دیتا تھا۔ مگر آج اس کا یہ خطرناک روپ دیکھ کر اس کے احسان اچھی طرح خطا ہو گئے تھے۔ جب وہ اس کی لبوں کو کھینچ کر کاٹتے اسے شرم کے سمندر میں دھکیل چکا تھا کہ وہ اس پر مکے برسانے لگی تھی۔ جب اس نے اس کو ایک دم چھوڑا تھا، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی اور اپنا سانس درست کرتے اس کو غصے سے کھوڑنے لگی تھی۔ آنکھوں میں سرخی تھی، جبکہ پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں پا رہی تھی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ میرے منہ کو سنوارے بغیر یہاں سے جانے کی جرات بھی مت کرنا لڑکی، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ رو دینے کو ہوئی تھی۔ لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو تو پتہ ہے اتنی آسانی سے نہیں دھلتا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی پل وہ مار کر جو اس سے چھین چکا تھا اس کو زبردستی لٹا کر اس کے منہ پر بھی ویسی نقش و نگار بنا چکا تھا جیسے اس نے اس کے منہ پر بنائے تھے۔ وہ خوب چیخی چلائی مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ اس نے اس کا منہ بگاڑ کر ہی دم لیا تھا۔ اب وہ اس سے دور ہوتے ہوئے ماہرہ کی شکل دیکھ کر ہنستا جا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی ماہرہ نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا حل کر دیا میرا میں صبح یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، مگر عادل کو اس سے کیا؟ اس نے بھی تو اس کے ساتھ یہی گندا مذاق کیا تھا نا، تو اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور اس کی کمر کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت میں کھینچ کر قریب کر گیا تھا اور اس کے کان میں سلگتی سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، کیوں اب بتاؤ، لگ رہی نا ہم دونوں ایک پرفیکٹ کپل؟ وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے بولا تھا کہ وہ سسک پڑی تھی اور کسمکاس اس سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب اس نے اسے آزاد نہ ہونے دیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ اتنا سب کچھ کر دو گی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عادل آفندی کبھی اپنا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ آئندہ اگر تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہو اور مجھ سے کسی بھی قسم کا انتقام چاہیے تو یہ ضرور چیک کر لینا کہ میں واقعی سو بھی رہوں یا نہیں، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا، جب وہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے بھاگ کر وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور اپنے چہرے کو شیشے میں چاروں طرف سے دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیا اس شکل کے ساتھ صبح جا پائے گی یونیورسٹی۔ اس کے جانے کے بعد عادل بھی واش روم میں جاتے اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور فیس واش سے رگڑ رگڑ کے دھونے لگا تھا۔
مگر اب بھی اس کے چہرے پر کچھ نشانات موجود تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی دھاڑی اور مونچھیں تھی جس سے مار کر اتنا واضح نہ ہو رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کا حال سوچتے ہوئے ضرور ہنس رہا تھا۔ یقیناً مجھے کوس رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اس کے کمرے میں جانے کی غلطی ہی کیوں کی۔ وہ ہنستے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا۔ یقیناً صبح بہت مزہ آنے والا تھا۔ جیسے ہی صبح وہ نیچے گیا تو سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے مائرہ کے۔ اس نے بیٹھے ہوئے اچانک ناسمجھی سے دریافت کیا تھا، ارے مائرہ نظر نہیں آ رہی، کیا اسے یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس کی بات پر سبھی مرحا کو دیکھنے لگے تھے جو ان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، رات کو ہم ٹروت اور ڈیئر کھیل رہے تھے، اس کو ایک ڈیئر پورا کرنے بھیجا تھا مگر اس کے بعد وہ آئی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ مرحا نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا کیونکہ ڈیئر کے بعد سے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا مائرہ کو۔ جاؤ مرا، تم ذرا دیکھ کر آؤ۔ اس نے مرحا کو بھیجا تھا اس کے کمرے میں۔ جب وہ دروازے پر دستک دے گئی اس کے کمرے پر، مگر دروازہ ابھی تک نہ کھلا تھا۔ کیا ہے، مجھے نہیں جانا آج یونیورسٹی، تم اکیلی چلی جاؤ۔ اندر سے اس کی جلی کٹی آواز آئی تھی جب وہ کان لگا کر سننے لگی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ رات کو ایک ڈیئر پورا کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو تم سے پورا نہ ہو سکا اور اب تم دروازہ بھی نہیں کھول رہی، آخر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ دوبارہ بولی جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دروازہ کھول گئی تھی اور اس کے منہ پر نقش و نگار دیکھ کر اس کا اچھا خاصا ہنسی نکل گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ ایک دم پیٹ پکڑ کے ہنستے ہوئے بولی جب وہ اسے تھار جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب تمہارے بھائی کی کرامات ہے، اس لیے تو میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ اگر کل میں اس کے کمرے میں نہ جاتی تو وہ میرا یہ حال نہ کرتا۔ تم ہی بتاؤ اس چہرے کے ساتھ میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ وہ رو دینے کو تھی جب وہ اسے تسلی دے گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گی کہ تم بیمار تھی۔ وہ یہ کہتے جا چکی تھی جب وہ اسے پیچھے سے یہ کہنا نہ بھولی تھی کہ میرا ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دینا۔ اس نے جب نیچے جا کر سب کو بتایا تو سبھی بہت ہنسے تھے۔ عادل جانے سے پہلے ایک بار اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا مگر یہ شاید اس کی خواہش ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ واپس آ کر اس سے ملنے کا ضرور سوچ چکا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بور ہوتی رہی تھی۔ ہر ایک اس نے ٹوٹکا اپلائی کر لیا تھا مگر وہ مونچھیں اور داڑھی تھی کہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بے شک ہلکی ہو چکی تھی مگر اب بھی نظر آ رہی تھی اگر غور سے دیکھا جاتا تو۔ اب اس نے ایک حل نکالا تھا کہ وہ میک اپ کر کے اپنی مونچھیں اور داڑھی چھپا کر ان پر فاؤنڈیشن کی لیئر لگا کر آخر کار نیچے آئی تھی تو سب اس کو رات کے وقت اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ کل رات کو کیا ہوا تھا؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں کہا تھا جو رات سے ہی فرار تھی۔ میرا منہ مت ہی کھلوا تو اچھا ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تم ابھی 2-4 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزار لو تو چپ کر کے بیٹھے رہو اپنی جگہ پر۔ وہ کارڈ کھانے کو دوڑی جس پر سبھی اسے کھول کر رہ گئے تھے۔ کچھ تو ہوا تھا جس پر پردہ پوشی تھی اور یہ بتا نہیں رہی تھی۔ سبھی اسے معنی خیزی سے دیکھ رہے تھے جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، مگر جیسے ہی عادل ان سب کے درمیان آ کر بیٹھا تو وہ کسمسا کر مرحا کی طرف کھسکی تھی۔ جب وہ اس کے اور نزدیک ہوا تھا اس سے زیادہ آگے جانے کی نہ اس میں ہمت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ نظریں بچا کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا جو ایک آنکھ ونک کر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیتی، مگر کیا کرتی، اس ظالم کو اٹھانے کی سکت اس میں کہاں تھی۔ آپ کو کیا کوئی اور جگہ نہیں ملی بیٹھنے کو جو میرے ساتھ سچ کے بیٹھ گئی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر تانگ کر بولی تھی۔ رات والا غم بھلائی نہیں بھول رہا تھا جب ہی وہ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا۔ کیوں، میرے ساتھ کیا کاٹنے لگے ہوئے جو تم میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ ہوں نہ کر کے رہ گئی تھی۔ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ رات کا غصہ ابھی تک ٹلا نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتا جب تک وہ اس سے زبان نہ لڑا لیتی۔ مزہ عادل کو بھی نہ آتا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ جاتے ہوئے اسے حکم دینا نہیں بھولا تھا، ایک کافی کا مگ بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، مجھے شدید طلب محسوس ہو رہی، اور ہاں تم ہی بنا کر لانا، اگر کوئی اور آیا تو پھر تم تو جانتی ہو کہ تمہارا ٹیسٹ میرے ہاتھوں میں جو یقیناً بہت خراب ہے۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس کو دھمکانا نہیں بھولا تھا جس پر وہ مکہ صوفے پر مار کر رہ گئی تھی۔
اور سب اسے دیکھتے دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ جب وہ اس کے پاس جائیے تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے گا وہ، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی 22ویں کلاس اسٹارٹ کر کے بیٹھ جاتا تھا اس کے کمرے میں جاتے ہی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں کافی لے کر حاضر ہوئی تھی تو آج عادل آفندی کی سلگتی ہوئی نظروں کا مرکز بنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ اسے خونخوار نظروں سے کیوں گھور رہا تھا۔ آج تو اس نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو آج یونیورسٹی ہی نہیں گئی تھی، پھر یہ کیوں ہلاکو خان بنا بیٹھا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور ہلکے سے اس کے قریب جاتے ہوئے کافی رکھی تھی اور وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا جب اگلے ہی پل اس کی کلائی عادل آفندی کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور وہ اسے وہیں روک گیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ اس شیر دل سے دور رہا کرو، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنز بھری لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آخر کیوں حکم جماتا رہتا تھا یہ؟ ابھی شادی تو ہوئی نہیں تھی اور پہلے سے ہی یہ حال تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، میں آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے معاملات میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں آخر مجھے روکنے والے؟ میں جس مرضی سے بات کروں، اگر میرا دل چاہے گا تو میں اس سے بات کروں گی، اگر میرا دل نہیں چاہے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی، مگر کم از کم مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان چلانے سے باز نہ آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا ہے، کیونکہ آج اس نے شیر دل کو اپنے دوستوں سے بات کرتے سن لیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گا، اور کوئی اس کی بیوی سے اظہار محبت کرے اسے کہاں گوارا تھا۔ تبھی وہ اس کو غصے سے دریافت کر رہا تھا، مگر اس کی جلی کٹی باتوں نے اس کی غصے کو سوا نیزے پر پہنچا دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جس کلائی سے اسے تھامے ہوا تھا اسے بیٹ پر جھٹکا دے گیا تھا اور اس کے اوپر قابض ہوا تھا۔ میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، تبھی تو تمہاری زبان اتنی فراٹے بھرتی ہے۔ مگر آج میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں تمہارا کون ہوتا۔ منقوع سنا تو ہوگا نا، اور یاد بھی ہوگا ہمارا نکاح۔ اس سے پہلے مائرہ بیٹ سے اٹھی، عادل نے آگے بڑھ کر مائرہ کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں بیٹ سے لگایا تھا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ مائرہ اب اس کے بھاری وجود کے نیچے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ عادل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ اس نے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ تو آج سچ میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ ہاں، جو تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کے لیے روکے وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ میں ہی پاگل بیوقوف تھا جسے لگا تھا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن نہیں، میں ہی پاگل تھا، تمہیں صرف وہ زبان سمجھ میں آتی ہے جو اب میں تمہارے ساتھ اپنا رہا ہوں۔ عادل نے اس کی نازک کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے کان میں جھکتے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچ کر کاٹا۔ مائرہ درد سے چلا اٹھی تھی۔ کہا تھا میں نے مجھ سے زبان مت لڑایا کرو، اگر میں لڑانے پر آ گیا تو کم از کم منقوہ نہیں، اس کمرے میں بیوی بن کر نکلو گی۔ عادل نے مائرہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا اوپر کیا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں جکڑی بھی تھی، اس کی کمر کو اٹھاتے اس کی برہنہ کمر پر انگلیاں پھیری تھی۔ مائرہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھی، اس کا ہاتھ رفتہ رفتہ آگے آ رہا تھا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عادل یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مائرہ کے صدمے سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو اسے ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، سخت سزائیں دینے والا تھا، مگر ان سزاؤں میں کب ایسی سزائیں شامل ہو گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ جلاد صفت ہی نہیں بلکہ جہازی سائز بھی تھا، اس کے باہر جیسے وجود کے نیچے اس کا حرکت کرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ روز درجن بھر تو ڈرامے دیکھتی ہو اور ان میں ایسے سینز تمہارے فیورٹ ہوتے ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں انہی فیورٹ سینز سے دو چار کروں تو کیا اب تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آگے چل کر بھی تو تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ماہرہ نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اب کی بار وہ اس کی سسکیاں روکنے کے لیے اس کی کلائیاں جکڑے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا کہ ماہرہ اس کی شدت اور اس کی سختی پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، مگر وہ مسلسل اس کے لبوں پر اپنی سختی بڑھا رہا تھا۔ ماہرہ کو رونے کا سیشن اب تک جاری تھا، اسے اندازہ نہ تھا کہ اس زبان درازی کا نتیجہ یہ نکلے گا۔
ورنہ وہ کبھی بھی عادل کے سامنے زبان نہ چلاتی۔ اس کے لبوں پر اچھے سے نشان ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہوا۔ مائرہ اپنی حالت اور اس کے وحشی لمس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی، وہ حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتی ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی، مگر آج اس طرح وہ اس کی گرفت میں تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کا مرنے کو دل کر رہا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایسی سزا تمہیں اور نہ سہنی پڑے اور میں نیچے جا کر چاچو سے رخصتی کی بات نہ کروں، تو شرافت سے شیر دل سے دور رہنا۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن اگر میں نے غلطی سے بھی تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا یا اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے پایا، تو یاد رکھنا کہ یقیناً اسی دن رخصتی کروا لوں گا میں۔ وہ اس کے کان میں پھنکارتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور اسے کمرے سے باہر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ آزادی پاتے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی اور سسکنے لگی تھی۔ دیکھ لینا، اس جلاد کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو تگنی کا ناچ نہ نچا کر رکھ دیا تو میرا نام بھی ماہرہ نہیں۔ اب دیکھو گی تمہارے ساتھ کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً وہ اس سے اچھے خاصے بدلے لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر اس روز کے بعد سے کبھی وہ اس کے کھانے میں مرچی ملا دیتی تو کبھی چائے میں نمک، جس پر وہ کر کر رہ جاتا۔ اس واقعے کے 2-3 بعد کی بات ہے، جب وہ مرحا کے ساتھ لیکچر لے کر نکلنے والی تھی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ آج شیر دل اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلے تو یونی کے لان میں ہی وہ کھڑا اس کے آگے بڑا سا کاٹ کھولے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ مائرہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ I love you so much. Will you marry me؟ اس کی بات تھی یا کیا، مائرہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہوں سے آنکھیں پھاڑے چاروں اعتراف میں دیکھنے لگی تھی، جہاں لوگ کھڑے ہو کر ان دونوں کو منہ کھولے دیکھ رہے تھے اور خوشی سے چلا رہے تھے، سے یس سے یس۔ مگر اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی ذرا سی ہنسی مذاق ایک دن یہ رنگ لے آئی تھی۔ یقیناً عادل پہلے سے جانتا تھا ان سب باتوں کو، اسی لیے وہ اسے منع کرتا تھا کہ وہ اس کو کسی بھی پیش قدمی کا موقع نہ دے، مگر یہ اس سے کیا ہو گیا تھا، اور مرحا بھی دنگ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس کر مائرہ کا ہاتھ دبوچ رکھا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ اگر عادل بھائی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جان لے لیں گے ہماری۔ مرحا اس کے کان میں گھستے بولی تھی، جب وہ کپ کپاتے نفی میں سر ہلا گئی تھی اور وہاں سے جانے لگی تھی۔ جب شیر دل نے اس کا راستہ روک لیا تھا اور اس کے راستے میں حائل ہوا تھا، تم مجھے یوں جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی کلائی زبردستی تھام کر بولا تھا، جب وہ اس کی کلائی چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیسی جرأت ہے؟ مائرہ چیختے ہوئے بولی تھی، جب وہ بھی سدھی لہجے میں بولا تھا، جب تک تم جواب نہیں دو گی اور میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، اور جواب مجھے ہاں کی ہی صورت چاہیے۔ وہ دھڑلنے سے بولا تھا۔ وہ اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ کہاں وہ اتنا خوش مزاج بنا پھرتا تھا، اور آج اس میں کس ٹھر کی انسان کی روح آ گئی تھی، جو وہ اس سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہ اپنی بات بنوا کر ہی دم رہے گا۔ اگر تمہیں اپنی پروپوزل کا ہی جواب چاہیے نا، تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جس کے نظر میں دوسروں کی مرضی کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیسے تم میرا زبردستی ہاتھ تھامے میرا راستہ روکے کھڑے ہو، جبکہ میں کہہ بھی رہی ہوں کہ مجھے جانے دو، نہیں چاہیے مجھے تم جیسا شخص، سمجھے تم؟ اگر تم جیسے 1000 لڑکے بھی میرے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو صاف انکار کروں گی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں چلی گئی تھی۔ مرحا کے ساتھ جبکہ وہ اپنی اس توہین پر سرخ چہرہ لیے وہاں مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، جبکہ سارے اس پر ہنسنے لگے تھے، مگر اس کو یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مائرہ، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اب تم نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے تو پھر عزت سے میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قہر بھری لہجے میں بولا تھا اور وہاں سے تن فن کرتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ عادل آج کام کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ گیا ہوا تھا، تبھی وہ یونیورسٹی نہیں آ پایا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی ہینڈل کرتا تھا، مگر وہ آج اپنے کام کے سلسلے کی وجہ سے آ نہیں پایا تھا۔ جسے اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا وہ ان کے ساتھ وہی تھا، مگر وہ فون سے مرحا سے بیچ بیچ میں خبر لے لیتا تھا، مگر مرحا یہ بات گول کر گئی تھی
کیونکہ ماہرہ نے ہی اسے منع کیا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہ بتائے۔ یقیناً اگر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی تو نہ وہ شیردل کو چھوڑتا، نہ ہی وہ اسے زندہ سلامت چھوڑتا۔ یقیناً وہ رخصتی کروا کر ہی دم لیتا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یار، اب ہم کیا کریں گے؟ فرحہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو خود ڈری ہوئی تھی مگر تھوک نکلتے ہوئے نہ ڈر بننے کی کوشش کرتے بولی تھی، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، ہم گھر جا کر یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جتنی بے عزتی آج میں نے اس کی ہے، مجھے امید ہے کہ اب وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ اٹکتی سانسوں سمیت بولی تھی، ماتھے سے بال اٹھاتے ہوئے، جبکہ مرحا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو ماہرہ؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم نے جس قدر اس کی بے عزتی کی ہے وہ تم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے؟ وہ اس سے آنے والے حالات سے آگاہ کرتے بولی، جس پر وہ سر جھڑک کر رہ گئی تھی۔ نہیں، اتنا بھی کوئی وہ واقعی شیردل نہیں ہے، بزدل سا تو ہے، ایسی جرت نہیں کرے گا۔ وہ دونوں باہر جاتے بات کر رہی تھی کیونکہ ڈرائیور بس انہیں لینے آنے ہی والا تھا۔ جیسے ہی وہ نکل کر باہر کھڑی ہوئی تھی، کوئی تیز رفتار گاڑی آئی تھی اور جھٹکے سے ان کے آگے رکی تھی۔ ایک ہاتھ گاڑی سے نکلتا مائرہ کو اندر کھینچ چکا تھا، جس پر ان دونوں کی ہی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ مرحا اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی تھی، جس گاڑی میں وہ لوگ مائرہ کو لے کر فرار ہوئے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کے منہ کو دو لڑکوں نے زبردستی تھام رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوا رہی تھی مگر ان دونوں لڑکوں نے ایسی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ پر بھی اپنی ہتھیلیاں جمائی ہوئی تھی کہ وہ بول نہ سکے۔ جبکہ ایک لڑکے نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے جھٹ پٹاتے ہوئے ان سے چھوٹنے کی کوشش کی جب ایک قہر بھری آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ تمہیں کیا لگا مائرہ، مجھے انکار کرنے کے بعد اتنی توہین سہتے ہوئے میں تمہیں ایسی عزت سے رہنے دوں گا؟ تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے۔ میں نے عزت سے تمہیں پرپوز کیا مگر تمہیں عزت راس ہی نہیں آئی۔ اب میں تمہاری اسی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں گا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ لوگوں کے سامنے اتنی توہین کی بات جانا کیسا لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے اپنے ایک فلیٹ میں لے گیا تھا اور جب زبردستی جا کر بیڈ پر بٹھا تھا، جس پر وہ بری طرح تڑپ اٹھی تھی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب وہ رک کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا تھا۔ تمہیں کیا میں اتنا پاگل لگتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ پہلے تم پر میں ہاتھ صاف کروں گا، پھر تمہیں اپنے دوستوں کے حوالے کر دوں گا۔ ایسی لائق ہو تم، بہت ہیروئن بن رہی تھی نا میری بے عزتی کر کے، تم نے خود کے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ بچو، آج تو تیری آبرو کے چھتڑے میں اڑاؤں گا، تجھے اپنی رکھیل بناؤں گا۔ وہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے غلاظت سے اس کا آستین چیرتے بولا تو وہ دھاڑے مار مار کر رو دی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلدان کپ کپاتے ہاتھوں سے تھامتے رکھ کر اس غلیظ شیردل کے سر میں پھوڑا تھا، جس کے سر پھٹنے سے خون بہنے لگا تھا اور وہ کڑھاتے ہوئے اسے گالیاں بکتا پیچھے گرا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ٹھیک ہی کہتا تھا عادل کہ اسے ہر ایک لڑکے سے کوسوں دور رہنا چاہیے تھا۔ آخر کیوں نہیں مانی تھی اس نے اس کی بات؟ اب رہ رہ کر اسے عادل کی ہر ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی تھی، وجود میں جیسے باقی سکت نہیں بچی تھی، نہ ہی اسے لگ رہا تھا وہ دو قدم بھی اٹھا کر چل پائے گی۔ پر کہتے ہیں نا، بات جب آبرو پر آ جائے عورت میں بھی اندیکھی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ زمین پر گرا چیخ رہا تھا۔ مائرہ نے روتے ہوئے ہچکیاں دبائے دبے قدم رکھتے باہر نکلتے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہی، کیونکہ اس کے دوست بھی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کاش وہ عادل کو کال کر کے بلا سکتی۔ چھپ گئی ہو کیا مائرہ ڈارلنگ؟ وہ اسے گیٹ کے قریب جاتا دیکھ کر ڈراؤنے لہجے میں بولا، ابھی تو کیل باقی ہے، کہاں چلی؟ پہلے تو بڑے آرام سے میرے سے نوٹس کاپی کروا لیا کرتی تھی، اب دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ جان گئی تھی کہ وہ درندہ جان چکا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرنے والی ہے۔ تبھی وہ پلٹ کر بھاگنے لگی جب وہ حیوانی انداز میں اس کی ٹانگوں کو جکڑ گیا تھا۔ آہ! وہ اس حملے سے بھوکلا کر خوفزدہ ہوتی حلق قبل چیخی، ساتھ ہی دھڑام سے شیر دل جیسے حیوان کے گھسیٹنے پر زمین بوس ہوئی تھی۔ درد سے اس کی چیخیں بلند ہوئی تھی،
صرف کچھ ہی تو فاصلہ تھا اس کے اور دروازے کے بیچ۔ اس نے قالین کو جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے درندے کمینے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ وہ روتی اس کے منہ پر لاتے مارنے کے لیے مچلنے لگی، پر اس حیوان کے دونوں مضبوط ہاتھ زنجیروں کی صورت اس کے پاؤں میں آ چکے تھے۔ عادل، عادل پلیز، کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائے ورنہ آپ کی بھائرہ مر جائے گی۔ وہ جیسے اسے واپس اوپر کی طرف گھسیٹنے لگا، مائرہ کی دردناک دھاڑیں آہیں پکارے لاؤنچ چیرنے لگی تھی۔ چٹاخ چٹاخ، وہ حیوان اپنے سر پر مارے گلدان کا بدلہ لیتا ہوا اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک دوسرا زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ مجھے مارے گی تو کمینی، مجھے مارے گی؟ اب مارنا۔ اور کیا کہا تو نے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تیری شادی ہو چکی ہے؟ اور یہ کون سا عادل ہے؟ وہی جو تیرے سر پر سوار رہتا ہے سارا دن یونیورسٹی میں۔ شیر دل مائرہ کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے دبوچنا نفرت سے پھنکارا۔ مائرہ کا پورا دماغ تھپڑوں سے سن ہو گیا تھا۔ دماغ میں پھر سے درد کی ایک تیز لہر گونجی۔ وہ سر تھامے نڈھال گر سی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، شاید گال پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے خون کا ذائقہ پورے منہ میں گھل گیا۔ آہ، چھوڑ دو مجھے، مائرہ نے سسکتے ہوئے فریاد کی۔ ہاں ہاں، کوئی نہیں آئے گا یہاں، وہ عادل تیرا یار بھی نہیں۔ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، کوئی نہیں آئے گا آج تمہیں مجھ سے بچانے، اور اگر آ بھی گیا تب تک میں تمہاری آبرو کو بے آبرو کر چکا ہوں گا۔ وہ اپنی مکرو غلیظ آواز میں کہتا وہ اپنی شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سامنے آیا۔ آستین تو پہلے ہی پھٹ چکے تھے جیسے ہی اس حیوان نے مائرہ کا گریبان چاک کر نہ چاہا۔ وہ دھاڑی مار مار کر چیخنے لگی تھی اور رب سے دعا کرنے لگی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے، جب پیچھے سے عادل کی آواز اس کے لیے فرشتے کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اے رک کمینے! اس نے گرجتے ہوئے دھاڑ کے ساتھ اس وجود کو پیچھے سے دبوچتے دیوار سے دے مارا۔ عادل جو کہ لیٹ سے یونیورسٹی پہنچا تھا، آج خود ان دونوں کو گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مرحا کو بری طرح روتے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا اور اس کی ساری کہانی زبانی بتانے پر وہ فوراً شیر کے دوست کے پاس گیا تھا اور اسے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا اور دھمکایا تھا کہ اگر اس نے اس کا پتہ نہ بتایا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گا۔ اس کے دوست نے شیر دل کو کال ملاتے باتوں باتوں میں پوچھا تھا جب اس نے اپنا پتہ بتا دیا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے عادل نے اس کو مائرہ کے اتنے قریب دیکھا تو اس کی جان حلق کو آئی تھی۔ شیر دل کا سر اور برے طریقے سے پھٹنے پر اس کی روح بلبلا اٹھی، پر وہ برداشت کرتا جھٹکے سے سنبھل کر بغیر درد کی پرواہ کیے موت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگا۔ مگر عادل نے اس پر رحم نہ کیا اور بے در پہ پردوں سے لگا پائپ اتار کر اسے سر میں اور ہر حصے پر وار کرتا گیا اور اسے مرنے کی حد تک تڑپانے لگا جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ گولی، تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ تجھے ختم کر دوں گا میں آج۔ وہ غصے اور جنون سے پاگل ہوا اٹھا تھا مائرہ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ شیر اب مرنے کے قریب تھا جب مائرہ کراہی تھی۔ عادل، عادل! وہ ابھی اس پر آخری وار کرنے ہی والا تھا، وارن وہ ہوش میں آتی درد سے بری طرح کراہتے اسے بلا گئی۔ مائرہ، میری جان! وہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگا اور اسے کھولنے لگا۔ اس نے کبھی ایسی اذیت برداشت کرنا تو دور کبھی جھیلی بھی نہیں تھی۔ اچانک جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس سے اس کے دماغ پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی اور عادل نے اسے کمرے میں لے جاتے ایک نظر پورے روم پر ڈال کر آگے بڑھتے ہوئے مائرہ کے وجود کو بیڈ پر ڈالنا چاہا۔ میں نہیں، یہاں پر نہیں! وہ روتی چلاتی نفی کرتی اسے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ میری جان، میں عادل ہوں، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، میرے ہوتے ہوئے اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا، یہ وعدہ ہے میرا، بس اپنے عادل کو معاف کر دو، دیر ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ہسان میں لیتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے سر پر لب رکھتا بولا، جس پر مائرہ نے اسے کس کر اپنے اندر بھیجا۔ اس کی اس ادا پر وہ بے ساختہ ہی اس کے زخمی سے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔
مائرہ نے غنودگی میں اس کے لمس سے دہتی سانسوں کو پھر سے ایک بار محسوس کیا۔ وہ نرمی سے چھو کر دور ہوا اور دوسری طرف آ کر اس کے وجود کو پوری طرح باہوں میں بھر کر اپنے مضبوط آغوش میں لیتے شیر دل کو پولیس کے حوالے کرتے مائرہ کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ اور جس حال میں وہ لے کر مائرہ کو واپس لوٹا تھا، سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے سب کو باہر رہنے کا کہا تھا، خود اس کے ساتھ رہا تھا پوری رات۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈر گئی تھی اور اس کے سینے سے لپٹی تھی جب اس نے اس کا سر تھپکتے اسے تسلی دی تھی۔ میں تمہارے پاس ہوں مائرہ، فکر مت کرو، وہ اسے اپنے حصار میں لیے بولا جب وہ اسے جکڑتے ہوئے پوری طرح سسکنے لگی تھی۔ میں نے آپ کی باتوں کا یقین نہیں کیا، میں بہت بری ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، وہ آنسو بہاتے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا؟ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو مقصد یہی تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں وارن کرتا رہا، مگر تمہیں میری ایک نہیں سنی، تو ناراضگی بھرے لہجے میں بولا تھا جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آئندہ میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی بلکتی اسے جھنجھوڑ گئی تھی جب وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ 2-3 دن بعد جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے اپنے چاچو سے درخواست کی تھی، چاچو میں چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ میری رخصتی کر دیں۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئے تھے، مگر جو معاملہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے وہ بھی دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر سر خم کیا تھا۔ اگلے دن اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ شاید اگر یہ سب پہلے نہ ہوتا تو وہ انکار کرتی، سسکتی، مگر جو سب کچھ ہو گیا تھا اس سے ایک محفوظ حصار چاہیے تھا اپنے چاروں طرف ہر وقت، اسی لیے اس نے کوئی بھی چون چرا کیے بغیر حامی بھر دی تھی، جسے دیکھتے سب حیران تو ہوئے تھے مگر خوش بھی تھے۔ آج وہ اس کی دلہن بنے اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی جب وہ شیروانی کی بٹن کھولتا اس کے قریب آیا تھا۔ آج سو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا نا؟ اس نے شریر لہجے میں پوچھا تھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، آپ سے ڈر کیسا، آپ تو میرا سیف پوائنٹ ہے، بھلا آپ سے ڈر کیوں لگے گا؟ آپ نہیں جانتے کہ میں نے اس دن آپ کو کتنا پکارا تھا، اور میں جتنا بھی شکر کروں خدا کا اتنا کم ہے جس نے آپ کو وقت پر بھیج دیا تھا، مائرہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی جب وہ اس کے آنسو صاف کر گیا تھا۔ آج رونے لڑانے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہنسنے ہنسانے کا ہے، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا تھا جس پر وہ ناک سکیڑ گئی تھی۔ آپ بھی کبھی ہنستے اور ہنسانے والی باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنے اصلی انداز میں اس پر طنز کرتے بولی جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے ہنستے ہنسانے میں بے شک پی ایچ ڈی نہ کی ہوں، مگر بے باکیوں میں میرے سے زیادہ پی ایچ ڈی کسی نے نہیں کی، اس بات کی تو تم خود گواہ ہو، وہ اسے پیچھے سے گھیرتے ہوئے بیٹھ کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا جس پر وہ شرم سے سرخ ہو کھڑی تھی۔ دیکھیں، ایسا ویسا کچھ مت کریے گا، میں ابھی چھوٹی سی ننھی سی بچی ہوں، وہ خوف سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے ستانے لگی تھی جب اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا۔ تو کوئی بات نہیں مائی بیبی، میں تمہیں سب سے کچھ سکھا دوں گا، وہ اس کے لبوں پر اپنی شدت نچھاور کرتا اس کے انک کو اپنی آغوش میں لیتا اپنا لمس پہ گھیرتا اسے جتاتے لہجے میں بولا جس پر وہ کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ آپ بہت ہی وہ ہیں، اگر آپ کی بہنیں جان جائے نا کہ اس کھڑوس شکل کے پیچھے کیسا انسان چھپا ہے تو توبہ توبہ کریں گی وہ، پکاروں کو ہاتھ لگاتے بولی جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ میں ایسا ہوں لیکن صرف تمہارے لیے، وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی لو بائٹ بناتے ہوئے بولا جس پر وہ اس کی کمر میں کوہنی رسید کر کے رہ گئی تھی جب اگلے ہی پل وہ اسے اپنی پوری حراست میں لے چکا تھا جس پر وہ پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی، مگر آج وہ کہاں سننے لگا تھا، آج تو وہ بس بن پہیے بہک رہا تھا اور اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ایک ایک کرتے ہوئے وہ اس کے تن سے کپڑوں کو جدا کر رہا تھا، اس کی رعنائیوں کو محسوس کر رہا تھا اور اس پر اپنی مہر لگاتا اس کے سارے غموں کو بھلا گیا تھا اور اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا چکا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی خوشیاں تھیں۔ یقیناً اب ان کی آنے والی زندگی خوشحال ہونے والی تھی
اور وہ ہر غم کو بھلائے اپنے خوش مزاج ہم سفر عادل کا ہاتھ تھامے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔